اس پرواز کی منزل انٹارکٹک کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے اور پھر گلیشیئر رن وے پر لینڈنگ۔ جہاز پر سوار 10 ممالک کے محققین آئندہ گرمیاں انٹارکٹک کی اس ابدی برف میں گزاریں گے۔ اس سال خاص طور پر بیلاروس کی ٹیم بڑی ہے۔ بیلاروس نے ماہرین حیاتیات، ماہرین فلکیات اور ماہرین ارضیات کے ساتھ انٹارکٹک پر تحقیق کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس صرف ایک سمر اسٹیشن تھا، اب ہم ونٹر اسٹیشن بنا رہے ہیں۔ بھارت نے بھی ایک بڑی ٹیم بھیجی ہے جو یہاں سے ملک کے 2 انٹارکٹک اسٹیشنوں پر روانہ ہوگی۔ ان کے تحقیقی اہداف بڑے واضح ہیں۔ آب و ہوا سے متعلق تحقیق ہمارے اہم منصوبے ہیں۔ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے طویل المدتی رجحانات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ برفانی خطوں میں تبدیلیاں کیسے رونما ہو رہی ہیں، گلیشیئر اور برفیلے پہاڑ کیسے پگھل رہے ہیں۔ نوئے مارس اسٹیشن میں روسی سائنسدان جرمن ماہرین ارضیات کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ مقام 700 کلومیٹر دور واقع ہے جہاں صرف سفید برف ہی برف نظر آتی ہے۔ یہاں کم ہی کوئی آتا ہے کیونکہ یہ اسٹیشن انٹارکٹیکا کے آخری کنارے پر واقع ہے۔ جوزفین اشتاکمان اور ایڈتھ کورگر یہاں زمینی مقناطیسی میدان اور زلزلوں کی شدت کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہاں سے 15 کلومیٹر گہرائی میں اسی طرح کی تحقیق انٹارکٹک کے دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ابھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کے حوالے سے بنیادی طور پر بہت کم تحقیق ہوئی ہے۔ اعداد و شمار جمع کرنے کے اسٹیشنز بہت کم ہیں۔ ایئر کیمسٹری شعبے کے سربراہ مارکوس شوماخر بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ فی الحال یہاں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافے سے پریشان ہیں۔ دوسری جانب طویل المدتی بنیادوں پر دنیا کے جنوب میں واقع اس انچھوئے بر اعظم کا استحصال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ کسی کی سرزمین نہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا اور حالات کیسے ترتیب پائیں گے یہ کہنا مشکل ہے، خاص طور پر جب برف پگھلے گی اور نیچے سے چمکدار معدنیات نکلیں گی تو ملکیت کے حوالے سے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ماضی کے انٹارکٹک معاہدے کی 2 بار توسیع ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک علامت ہے کہ ہم درست سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ نوئے مارس اسٹیشن پر امپیریئر پینگوئن بھی محققین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات جانچنے کے لیے ان کی افزائش کے طریقہ کار پر تحقیق ضروری ہے۔ اس میدان میں بھی بین الاقوامی ریسرچر ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ انٹارکٹک خاندان ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے تمام مسائل یہاں پس پشت چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات تو بہت مشکل حالات میں ایسا کیا جاتا ہے اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے۔ شاید ایسا دنیا کے سب سے کم آبادی والے بر اعظم پر ہی ممکن ہے۔